بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی، یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی قوم آگ اور سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ دنیا کی یہ سب سے منفرد اور عجیب و غریب بادشاہت اللہ رب العزت نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس کی تابع و فرما بردار تھی، اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے، اور اس ملکہ کو اللہ رب العزت نے کس طرح ہدایت دی، اور یہ کس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی۔ دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پورے روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ ہر مخلوقات آپ علیہ السلام کے مطیع تھی، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ علیہ السلام کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند، پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت نہ کسی کو پہلے ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام کئی مہینوں کی مسافت ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ دنیا کی یہ عظیم و شان اور انوکھی بادشاہت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر میں جنات، پریاں اور ہر قسم کی ظاہر و مخفی مخلوق بھی موجود تھی، اور اسی لشکر میں ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ اس کے فرائض یہ تھے کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکیں اور اس پانی سے تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، جس کی نظر میں اللہ رب العزت نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی تلاش کر لیتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ رب العزت کا اسم اعظم کنندہ تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات آپ علیہ السلام کے مطیع تھی۔ اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی معقول وجہ نہ بتائی تو آج میں اسے سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک عجیب و غریب سلطنت میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت اور بیش بہا ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو پوجتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا، اور اس سلطنت کی ملکہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا۔
اس خط کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ سے شروع فرمایا اور اس میں لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام۔ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کیا اور ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد کو یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچانے کا کہا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر اڑتے ہوئے بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل میں آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے پاس رکھ کر واپس آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے جب وہ خط دیکھا تو وہ یہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا جو بسم اللہ سے شروع ہو رہا تھا تو اپنے درباریوں کو طلب کیا اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو اللہ رب العزت کا پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ آخر کار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان موجود ہے۔ اگر انہوں نے ہماری سلطنت پر حملہ کیا تو ہم بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش قیمت تحفے بھیجے، اور ان بیش قیمتی تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی میں اللہ رب العزت کے ایک سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر تو وہ اللہ رب العزت کے سچے نبی ہوئے تو ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ محض ایک بادشاہ ہوا تو وہ ان تحفوں کو قبول کرے گا۔ چنانچہ اس طرح ملکہ سبا کا حکم پا کر چند درباری بیش قیمت تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ تحفے پیش کیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو، ان سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور ان تحائف سے کئی زیادہ اللہ رب العزت نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد تو اللہ رب العزت کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اللہ جل شانہ کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ واحد و یکتا کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ ان درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ فکر مند ہوئی اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں پر لا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا کہ حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی محفل میں موجود اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام عاصم بن برقیہ تھا،
انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ علیہ السلام کی اجازت ہو تو میں آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ رب العزت کے برگزیدہ ولی نے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی ہیئت بدلنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں اور وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی شکل و صورت کو بدل دیا گیا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی یہ تو میرا تخت ہے، اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر سوچنے لگی جو شخص اتنی دور سے اس تخت کو یہاں لانے پر قادر ہے بے شک وہ اللہ رب العزت کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح اللہ رب العزت نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا جن سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئیں۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔